اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے، تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہیں، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہے، وہ میرے مرشد پاک کے آقا اور مولا ہے، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا اور مولا۔ وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری مور ہے۔ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن۔ اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی ہے، سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے کی اور اپنے مقربین، اپنے ذاکرین کی صف پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی خاص باتیں، بڑی وقت کی کمی کے باعث بڑی مختصر سی مگر بڑی ہی خاص باتیں کرنا چاہتا ہوں۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ الفاظ پر غور کیا کرو، ہر لفظ پر توجہ کیا کرو، ہر لفظ میں ایک راز چھپا ہے، ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا عظمت مصطفیٰ کا سمندر چھپا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا، لوگوں یہ جو راز تھا، اس سے قبل یہ راز تھا، اسے ظہور عطا فرماتے ہوئے، اپنے بندوں پر آسان عظیم فرماتے ہوئے اس راز کو کیا کیا، رب کائنات نے آشکار فرما دیا۔ اور کیسے آشکار فرما دیا؟ اور جیسے فرمایا ہم نے تم پر آسان عظیم فرمایا ہے۔ کیا کر آسان عظیم فرمایا؟ اپنا حبیب تمہیں عطا کرے۔ وہ جو آسان عظیم تھا، آپ کی ذات پاک کو ہمیں عطا فرما دیا، ہمیں آپ کا امتی بنایا، آپ کا غلام بنایا۔ یہ آسان عظیم نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اس آسان عظیم سے یہ راز جڑا ہوا ہے۔ لوگوں، ہم نے کیا کیا ہے؟ تمہاری جانوں پر آسان فرما دیا ہے، تمہارے نصیبوں پر آسان فرما دیا ہے، اور تمہاری قسمتوں کو چمکا کر کیا کیا؟ روشن کر دیا ہے۔ اور کیسے روشن کر دیا؟ سونا حبیب تجھے عطا کیا، تجھے امتی بنایا، اس ہستی کا امتی بنایا جو میرا محبوب ہے۔ اور کل کائنات میں نے جس کے وسیلے سے اور جس کے لیے سجائی ہے، یہ ساری کثرتیں، ساری رحمتیں، ساری برکتیں جو ہیں، یہ سونے ہی کے در سے ہیں اور سونے ہی کے واسطے ہیں۔ اس راز کو آشکار فرماتے ہوئے اپنے کلام پاک میں جو الفاظ جن کا استعمال فرمایا، ان پر غور کریں، اور بندوں پر مزید آسان فرماتے ہوئے اس راز سے، اس عظمت سے بھی پردہ اٹھا دیا، اس کے ایک گوشے سے، کہ لوگوں، ہم نے تمہاری جانوں پر کیا کیا؟ تم پر کیا کیا؟ آسان عظیم کیا ہے۔ کیوں کیا اور کیسے کیا؟ اپنا حبیب تجھے عطا کر کر۔ کون سا حبیب؟ اور سن لو اس کی عظمت تو دیکھو، اور میرے مصطفیٰ کی شان تو دیکھو، اور میں اور میرے فرشتے ہر لمحہ اپنے حبیب کو درود دیتے ہیں۔ اور لوگوں، تم پر ایسا آسان عظیم فرمایا، تم پر ایسا کرم فرما دیا، ایسا فضل فرما دیا، اپنی ایسی خاص توجہ فرما دی کہ تجھے ایسا حبیب عطا فرمایا ہے، اور جس کے صبح و شام میں گن گاتا ہوں۔ تمہیں وہ ہستی عطا کر دی، تمہیں اس ہستی کے ساتھ ایک ربط عطا کر دیا، ایک نسبت عطا کر دی، اس ہستی کی غلامی، آپ کی آغوش غلامی عطا کر دی ہے، اور کس کی؟ اور جس کے گن رب بھی گاتا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے، اب اس لفظ پر ذرا غور کریں، اللہ اور اس کے فرشتے، یہاں سے ثابت ہوتا ہے بہت سے ملائکہ ایسے ہیں جو انسانوں کے ساتھ ہیں، مقرر ہیں۔ بہت سے ملائکہ ایسے ہیں جو سجود میں رہنے والے ہیں۔ بہت سے ملائکہ ایسے ہیں جو قیام میں رہتے ہیں۔ بہت سے ملائکہ ایسے ہیں جو اس کی تسبیح کرتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اس کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں۔ کوئی پہلے آسمان پر ہے، کوئی دوسرے پر، کوئی تیسرے پر، حتیٰ کہ 7ویں آسمان پر، اور جہاں بھی دیکھو ملائکہ ہی ملائکہ۔ بات کو سمجھ، جہاں بھی دیکھو ملائکہ ہی ملائکہ۔
اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ جو سجدہ ریز ہونے والے ہیں، سجود میں ہیں، وہ بس سجدے میں ہی رہتے ہیں، وہ قیام نہیں کرتے۔ بڑی راز کی بات بتا رہا ہوں۔ ان کی محض ڈیوٹی کیا ہے؟ فقط کہ وہ سجدہ ریز رہتے ہیں اور اس کے نام کی تسبیح جپتے ہیں۔ جو قیام میں رہنے والے ہیں وہ فقط قیام میں رہتے ہیں، اس کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، اس کے نام کا ذکر جپتے جپتے رہتے ہیں۔ وہ قیام والے سجود والوں کے ساتھ نہیں ملتے، ان کا مرکز جدا ہے، ان کی فضائل جدا ہیں، ان کے معاملات جدا ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت برستی ہے وہ جدا ہے، اس کی کیفیت جدا ہے، ان کی سطح جدا ہے، اور جو قیام والے ہیں ان کی ان سے جدا ہے۔ کچھ ملائکہ ایسے ہیں جو رزق تقسیم کرنے پر مامور ہیں، ان کا کام فقط کیا ہے؟ رزق تقسیم کرنا۔ کچھ ملائکہ ایسے بھی ہیں جو نیکیوں کو تحریر فرماتے ہیں، ان کا کام فقط یہی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو گناہوں کو تحریر کرتے ہیں، ان کا کام فقط یہی ہے۔ کچھ ملائکہ ایسے ہیں جو بارش برساتے ہیں، اللہ کے حکم سے، بولیے کیا کرتے ہیں؟ بارش کو برساتے ہیں، ہوا چلاتے ہیں۔ یہ اس پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ چلتا ہے۔ اب اس آیہ کریمہ پر غور کریں۔ سجود والے قیام نہیں کرتے، بولو قیام والے سجود کی طرف نہیں بڑھتے، وہ فقط جو ڈیوٹی لگ گئی بس اسی میں لگے ہی لگے رہتے۔ اب یہاں پر باتوں میں سے ایک بات نکل آئی، اس کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے چلیں، کیونکہ وہ ایک بڑی حقیقت ہے۔ یہ جو ملائکہ ہیں جو سجدے میں رہتے ہیں اور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو قیام میں رہتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ان کا کوئی تو استاد ہوگا نا؟ بولو، ملائکہ کا کوئی استاد تو ہوگا نا، جس نے ان کو سجدے میں رہ کر اللہ کی تسبیح بھی سکھائی، قیام میں رہ کر بھی اللہ کی تسبیح سکھائی، اور اللہ کی تسبیح کس وقت کس لمحے کیسے کرنی ہے سارے راز سکھائے ہیں۔ اور کوئی استاد بھی تو ہوگا نا ان کا، بولو ہوگا کہ نہیں؟ وہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ جب کچھ نہ تھا، اللہ کے سوا کوئی شے باقی نہ رہے گی، وہ جو اس عالم حقیقت جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس کی ابتدا کے بارے میں پوچھا، جہاں سے ہم سارے کے سارے چلے ہیں اور اب جس سمت ہم بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے، اسی عالم حقیقت کے بارے میں جب پوچھا، اس کی ابتدا کے بارے میں، روز محشر اللہ پاک نے فرمانا ہے کہ نہیں کہ اب تمہارے پروردگار کے سوا کوئی شے باقی نہیں رہے گی۔ کس طرح باقی نہیں رہے گی؟ جیسے پہلے نہ تھی۔ جب ابتدا ہوئی تو تیرے رب کے سوا کوئی تھا؟ بولو، اب انتہا ہے تو اب بھی تیرے رب کے سوا وہی کیفیت وارد ہوگی، تیرے رب کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا۔ تو اس ابتدا کے بارے میں پوچھا گیا، جب کچھ نہ تھا، اللہ کے سوا کوئی شے نہ تھی، تو اللہ پاک نے جب تخلیق کا سلسلہ شروع فرمایا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا سب سے پہلے کیا بنایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اے جابر رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا۔ جب کچھ نہ تھا تو سب سے پہلے کیا بنایا؟ تیرے نبی کے نور کو بنایا۔
کیسے بنایا؟ براہ راست اپنے نور کے پردوں سے، اپنے نور کے پردوں سے میرے نور کو بنایا، اور پھر میرا نور جہاں جی چاہتا تھا اللہ کی آغوش رحمت میں سیر کیا کرتا تھا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے نور سے، اس کے براہ راست فیض سے، پرتوں سے عرش و کرسی بنائی، لوح و قلم بنائے، ملائکہ کو پیدا فرمایا۔ ملائکہ کو کیسے پیدا فرمایا؟ میرے نور کے پرتوں سے، براہ راست فیض سے ملائکہ کو بنایا۔ اب جب وہ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ سوال جو بیچ میں سے ایک نکل آیا جس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں، وہ کیا تھا؟ جب ملائکہ بن گئے تو ان کو پتہ تو نہیں تھا نا بھی سجدے میں رہنا ہے، قیام میں رہنا ہے، اللہ کی تسبیح کرنی ہے، یہ سارے کام جو آج وہ کرتے ہیں یہ پتہ تو نہیں تھے؟ بولو، یہ پتہ تھے؟ جب بنے تو کچھ بھی نہ جانتے تھے۔ فرمایا ان کو میرے نور کے براہ راست فیض سے بنایا، اور جب ملائکہ کو بنا لیا تو پھر کیا کیا؟ وہ ملائکہ میرے پیچھے اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے مجھے دیکھ کر۔ بات کو سمجھے؟ ملائکہ کو بنایا، میرے نور کے پرتوں سے ملائکہ بنائے، جب وہ بن گئے، وجود میں آ گئے، تو پھر وہ مجھے دیکھا کرتے تھے۔ جس طرح میں اللہ کی تسبیح کرتا تھا، مجھے دیکھ کر میرے پیچھے پیچھے اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ملائکہ کو بھی اللہ کی تسبیح کس نے سکھائی؟ مدینے کے ماہی نے سکھائی، ہمارے آقا و مولا نے سکھائی۔ اور بولو یہ آسان عظیم نہیں تو اور کیا ہے کہ وہ ہستی جس کے وسیلے سے کائنات چلتی ہے، کائنات کا نظام چلتا ہے، اور جس کے گھرانے کی خیرات سے یہ کائنات چلتی بھی ہے، اور بالآخر اس کی بخشش بھی اسی گھرانے کی سبھی سے۔ آپ ہم وہ سب، ہماری بخشش بھی آپ ہی کے در سے، آپ ہی کے گھرانے سے ہوئی۔ تو پلٹیں اس آیہ کریمہ کی طرف۔ اللہ اور اس کے فرشتے، وہ جو لفظ فرما دیا بڑا خاص، اس کے فرشتے۔ اب یہ نہیں فرمایا درود پڑھنے والے فرشتے، بولو 70,000 ملائکہ صبح، 70,000 ملائکہ شام کو اترتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور گنبد خضرا کا طواف کرتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں۔ اور جو فرشتہ ایک مرتبہ آ گیا، بولو وہ دوبارہ اس کی باری قیامت تک نہیں آنی۔ تو یہ ہمارا نصیب نہیں تو اور کیا ہے کہ فرشتہ ایک مرتبہ آ گیا، اس کو ایک مرتبہ درود پڑھنے کی توفیق مل گئی، دوبارہ قیامت تک نہیں ملنی۔ اور غلاموں پر یہ آسان عظیم نہیں تو کیا، وہ جب چاہے درود شروع کر لے، جب چاہے حلقہ درود قائم کر لے۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ درود پڑھنے والے فرشتے، یہ نہیں فرمایا کہ سجدے میں رہنے والے فرشتے، بارش برسانے والے فرشتے، رزق تقسیم کرنے والے فرشتے، قیام میں رہنے والے فرشتے، یہ نہیں فرمایا۔ کلی بات فرما دی اللہ اور اس کے۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی باری آتی ہے تو جدا جدا معاملات ہیں، مگر جب سونے پر درود کی باری آتی ہے تو فرمایا سارے فرشتے ایک ہی صف پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب میرے مصطفیٰ پر درود پڑھنے کی باری آتی ہے تو پھر وہ سجدے والے بھی ایک ہی صف پر، قیام والے بھی ایک ہی صف پر، درود والے بھی ایک ہی صف پر، اور رزق تقسیم کرنے والے بھی۔ وہ فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے، اور جو جو فرشتہ ہے وہ درود پڑھتا ہے۔ میں اپنے ساتھ ملائکہ کو شریک فرما لیتا ہوں، اس درود کی مجلس میں شامل فرما لیتا ہوں۔ اللہ اور اس کے فرشتے، لوگوں تم پر یہ احسان عظیم کیا، اور یہ بھی احسان عظیم ہے کہ تم پر اس راز کو آشکار فرما رہا۔ اس سے قبل تم جانتے نہ تھے، مگر میں تو درود اس وقت بھی بھیجتا ہوں، بولو جب کائنات بھی بنی نہ تھی،
ابھی سیدنا آدم علیہ السلام کا وجود بھی میں نے بنایا نہیں تھا، اس وقت بھی سونے کا درود جاری تھا۔ وہ کب سے جاری تھا؟ اور جب سے تیرا رب ہے تب سے درود ہے۔ کب تک جاری رہے گا؟ جب تک تیرا رب ہے درود چلتا چلتا رہے گا۔ اب یہ آپ سوچ لیں کہ رب کب سے ہے اور کب تک ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ درود ہر لمحہ چلتا ہی چلتا پھر۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے، یعنی سارے فرشتے اس میں شامل ہو گئے، سارے فرشتے جو ہیں اس میں حلقہ درود کے اندر داخل ہو گئے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کا درود پڑھنا کیا ہے؟ فرمایا اور ملائکہ کو ساتھ شریک فرمانا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گن گاتا ہوں، آپ کی عظمت کو بیان کرتا ہوں۔ سارے فرشتوں کو کیا کرتا ہوں؟ اپنی بارگاہ میں حاضر فرما لیتا ہوں، جمع کر لیتا ہوں۔ پھر ملائکہ سامعین ہوتے ہیں اور میں خطیب ہوتا ہوں، میں ان سے خطاب کرتا ہوں، وہ میرا خطاب سنتے ہیں، اور اس خطاب کا موضوع کیا ہے؟ عظمت مصطفیٰ۔ میں اپنے حبیب کی عظمتیں ان پر آشکار فرماتا ہوں، میں اپنے حبیب کے نغمے گن گاتا ہوں اور وہ سنتے سنتے میرے ساتھ مل کر میرے مصطفیٰ پر درود بھیجتے۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ پر کثرت کے ساتھ درود پاک اور خوب کمال ادب کے ساتھ سلام بھیجا کرو۔ لوگوں، میں بھی بیچتا ہوں۔ اب آپ الحمد سے والناس تک مطالعہ کر لیں، پورا قرآن پاک کھنگال لیں، بارہا کھنگال لیں، آپ کو ایسی مثال کہیں نہیں ملے گی، ایسا حکم کہیں نہیں ملے گا۔ نماز کا حکم فرمایا، لوگوں نماز قائم کرو۔ ذکر کا، اپنے ذکر کا حکم فرمایا، لوگوں میری یاد میں رہا کرو، میرے ذکر کو قائم کیا کرو، حلقہ ذکر قائم کیا کرو۔ اور جس حکم کو بھی دیکھ لو، ایسی مثال نہیں ملتی۔ کیسی مثال؟ یہاں پہلے خود کیا اور پھر کہا میں کرتا ہوں، میرے ملائکہ کرتے ہیں اور تسی بھی کیا کرو۔ ایسے حکم صادر ہونے کی بولو مثال ملتی ہے کہیں؟ کہ رب خود بھی کرتا ہے، لوگوں میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھا کرو۔ اے صاحب ایمان، جو صاحب ایمان ہے وہ درود سے خالی نہیں ہو سکتا، اس کا سینہ درود سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اور جس کو بھی میں نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، وہ ایمان اسے ملا ہی درود کے وسیلے سے۔ درود کے بغیر ایمان صادر نہیں ہوتا، یہ میری بات یاد رکھنا۔ جب تک بندے کے دل کی زمین پر درود پاک نہ چل پڑے، اس وقت تک ایمان کا بیج نصیب نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ لوگوں کیا کیا کرو، تم بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو اور خوب کمال ادب کے ساتھ سلام پڑھا کرو، پیش کیا کرو۔ اب یہاں سے ذرا، یہ تو حکم تھا، اب جب غلاموں نے اس حکم کو بجا لایا، ان کی کیفیت پر بھی غور کرتے چلے۔ کوئی بات نہیں، کھیلنے دو اس کو، تو جب یہ آج کھیلے گا تو کل نماز پڑھنے آئے گا نا۔ میرے آقا و مولا نے بچوں سے جتنی محبت فرمائی ہے، کبھی جھڑکو نہ، کرنے دو جو کرتے ہیں۔ اب وہ جو حکم صادر فرما دیا، وہ حکم جب لوگوں نے، غلاموں نے اس کو بجا لانا شروع کیا، اب اس کیفیت پر بھی ذرا نظر ڈالیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری کائنات میں جب بھی کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، میں اس غلام کا، اس امتی کا درود سنتا بھی ہوں، سلام اس کا سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ پوری کائنات میں کیا ارشاد فرمایا؟ پوری کائنات کے اندر
کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ پر درود بھیجے، سلام بھیجے اور میں اس کا جواب نہ دوں۔ میں ہر شخص کا سلام سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب دیتا بھی ہوں۔ اور کیسے دیتا ہوں؟ کیونکہ بڑی خاص بات، کیونکہ رب کائنات نے میری روح مجھ میں لوٹا دی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ذرا غور تو کریں، یہ کتنی جامع بات ہے کہ جب بھی کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے، میری بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، میں خود اس غلام کا سلام سنتا بھی ہوں، درود سنتا بھی ہوں، مجھ تک پہنچتا ہے، اور میں خود اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ کیسے دیتا ہوں؟ چونکہ رب نے میری روح مجھ میں لوٹا دی۔ اب اس لوٹانے سے مراد کیا ہے؟ ذرا غور کریں، لٹانے سے مراد کیا ہے؟ یہاں ہی تو سارا راز چھپا ہوا ہے۔ عظمت مصطفیٰ کا ایک بڑا کامل گوشہ ہے یہاں پہ۔ وہ کیا ہے؟ جب آپ نے پردہ فرمایا اور آپ کا وقت آیا پردہ فرمانے کا، تو روح مصطفیٰ کو جدا کیا گیا جسم اطہر سے۔ بولو، کیا گیا، قاعدہ ہے نا؟ جب جدا کیا گیا، یہ وجدانی بات ہے، یہ میری وجدانی بات نہیں، یہ ان اولیاء و صالحین کے وجدان کی بات بتا رہا ہوں۔ یقیناً 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 یہی بات ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ روح پاک کو جدا کیا گیا۔ یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو اولیاء و صالحین نے اس حدیث مبارکہ کے شرح میں بات کی۔ یقیناً جدا کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اور یقیناً جنتیں آپ کی بارگاہ میں آپ کی روح پاک کو پیش کی گئی ہوں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے حبیب، جس جنت میں بھی داخل ہونا چاہے داخل ہو جا۔ یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا نا؟ بولو، روح پاک کو جدا کیا گیا ہوگا جسم اطہر سے، اور اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا ہوگا تو وہاں جنتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہوں گی۔ ایسا ہی ہوگا نا؟ مگر واپس آپ فرماتے ہیں کہ میری روح پاک کو واپس لوٹا دیا۔ بھی جدا تو کیا نا، اور کرنے کے بعد واپس لوٹا دیا۔ اس میں راز کیا ہے؟ وہ راز کیا ہے اس پر ذرا غور کریں۔ وہ واپس کیوں لوٹایا؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ عظیم ہے۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر آنے والی ہر بات کی گھڑی پچھلی سے، بولو، یہ بڑی معروف آیا کریمہ ہے، سونیا آپ پر آنے والی ہر بات کی گھڑی پچھلی سے بہتر ہوگی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نہیں؟ جب جنتیں پیش کی گئی ہوں گی تو روح مصطفیٰ نے کہا ہوگا، اے پروردگار عالم، تیرا وعدہ تو یہ ہے کہ مجھ پر آنے والی ہر بات کی گھڑی پچھلی سے بہتر ہوگی۔ تیرے مصطفیٰ کے جسم پاک سے بڑھ کر اگر تیری کائنات میں کوئی جگہ ہے تو وہاں بھیج دے، ورنہ لوٹا دے۔ جواب آیا ہوگا، اے روح مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ کے جسم پاک سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں، جا لوٹ۔ اس سے بڑھ کر بہتر جگہ، بولو، ہے کوئی؟ وعدہ ہے نا کہ بہتر دوں گا، تو سونے دے وجود پاک تو بہتر کی ہے، تو آپ کے وجود پاک سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ اے روح مصطفیٰ، لوٹ جا۔ اب اس حدیث پاک پر آ جائیں۔ میری روح، بولو، مجھ میں لوٹا دی، میں اپنے غلام کا۔ تو یہ تو تھوڑی سی تعریف تھی، اس حکمت تھی اس حدیث مبارکہ کے اس خاص حصے کی۔ اب وہ جو ایک مضمون چلتا آ رہا ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ اب غلام سلام بھیجے، ذرا دیکھیں تو صحیح، یہ کیسی عظمت کی بات ہے، یہ آسان عظیم نہیں تو اور کیا ہے۔ غلام سلام بھیجے اور حضور اس کا سلام سنیں، چھوٹی بات،
آپ یہاں اپنے گھروں میں موجود ہوں، 5 منٹ 10 منٹ یا مسجد میں آ کر اللہ کے اس ولی کی بارگاہ میں آ کر مل کر 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ آپ درود پاک پڑھیں، سلام پیش کریں۔ آپ کا سلام دیکھو تو صحیح یہ کیسا آسانی عظیم ہے کہ غلام جب چاہے اس کے دل کا تعلق گنبد خضرا سے قائم ہو جائے۔ تو غلام جب چاہے، یہ تجھ پر احسان عظیم نہیں تو بولو اور کیا ہے کہ تجھے سونا بھی عطا کیا اور ایسا اسم اعظم بھی دے دیا کہ جدوں چاہے رشتہ قائم، تعلق قائم کر۔ وہ غلام جہاں بھی ہو، جب بھی وہ درود پاک کے مقصد کے تحت حلقہ قائم کرے، آپ پر درود پاک پڑھے، آپ پر سلام پیش کرے، اسی لمحے اس کا براہ راست گنبد خضرا سے تعلق جڑ جاتا ہے، اس کا سلام پیش بھی ہوتا ہے اور جواب بھی آتا ہے۔ اب ایک بندہ آپ پر درود پڑھے، بولو ذرا، ایک بندہ یہاں پر بیٹھ کر، کچھ ایسے بھی تو عاشق ہیں نا جو صبح و شام آپ پر درود پڑھتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں دنیا کے اندر، کچھ ایسی جگہ بھی ہے جہاں رات ہے تو دوسری طرف دن ہے۔ بولو، آج رات کو آپ کہیں گے چلو بندہ رات کو سو جاتا ہے، سارا دن بھی پڑھتا رہے تو رات کو تو سو جاتا ہے نا۔ تو جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو اس کائنات میں ایسی جگہ بھی ہے جہاں دن ہوتا ہے، امتی وہاں بھی موجود ہیں کہ نہیں؟ تو پتہ یہ چلا، اور یہ تو اس کی ایک بڑی ادنا سی دلیل تھی۔ اس سے بھی اوپر چلے جائیں، 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام کو، اور درود تو کسی ایک لمحے بھی رکتا نہیں۔ یہ وقت کا تعین تو آپ کا ہے، وہ رب جس مقام پر ہے جہاں نہ وقت ہے، نہ صبح ہے، نہ شام ہے، اور تیرے عالم لامکان ہے نا، رب کے سوا تو وہاں کوئی شے ہی نہیں ہے، نہ دن ہے، نہ رات ہے، نہ صبح ہے، نہ شام ہے۔ ہم سوچیں وہاں یہ ہوگا، اور فرمایا میں تیری سوچ سے بھی پاک ہوں۔ وہ رب اس مقام لامکان پر بھی رب درود پڑھ رہا ہے، تو درود تو کسی لمحے رکتا ہی نہیں۔ تو یہ کیسی سعادت کی بات ہے کہ بندہ آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرے اور حضور اس کے جواب میں کہیں، اے میرے غلام، اے میرے امتی، تو بھی سلامت رہے، اور میرے غلام تجھے تتی ہوا بھی نہ لگے، اور میرے غلام تیرے مصیبتیں اللہ دور فرمائے، اور مجھ پر درود بھیجنے والے، میری بارگاہ میں سلام پیش کرنے والے، جا تجھ پر بھی سلامتی نازل۔ اب ذرا اسے تصور کریں، ایک بندہ بکل مار کے بیٹھا ہو اور دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سر جھکائے بیٹھا ہو اور سلام پیش کرتا ہو، اس کا دل آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجتا ہو اور گنبد خضرا سے جواب آتا ہو، اے میری امتی تو سلامت رہ۔ وہ ایسے دل کی عظمت تو دیکھو جس کے ہر سلام پر حضور جواب دیں، اس کے دل سے سلام جاتا بھی ہے، حضور کا جواب آتا بھی ہے، اور یہ ایسا دل تو پھر کیا بن جاتا ہے، اور خدا کی عزت کی قسم ایسا دل عرش معلیٰ بن جاتا ہے۔ فرمایا میں ایسے دل کو اپنا مقام قیام بنا لیتا ہوں جس دل میں میرے مصطفیٰ کا سلام چلتا ہے، جواب آتا ہے، وہ بھیجتا ہے، جواب آتا ہے۔ وہ کیسا تعلق ہے اس نور والے سے، پھر اس دل میں نور بھی آ جاتا ہے، اس دل کو میں قلب سلیم بنا دیتا ہوں، پاک منزہ اور لطیف بنا دیتا ہوں، ہر عیب سے پاک کر دیتا ہوں۔ پھر ایسا منزہ اور لطیف بنانے کے بعد خالی نہیں چھوڑتا، اس میں بس جاتا ہوں۔ آپ گھر بنائیں اور بڑی محنت کے ساتھ گھر کو تعمیر کریں، اس کی آرائش کریں، اور اس کے بعد کیا خالی چھوڑیں گے؟ بولو نا۔ تو فرمایا ایسا عالی شان گھر بنایا ہے
اور اسے درود کے ساتھ مزین کیا ہے، نور اس کے اندر اس کو صاحب نور بنا دیا، قلب سلیم بنا دیا، قلب منیب بنا دیا، قلب شہید بنا دیا، پھر کیا ایسا منزہ اور لطیف بنانے کے بعد خالی چھوڑنا ہے؟ نہ، اس میں پھر میں بس جاتا ہوں، ایسوں کے سینوں میں میں بس جاتا ہوں۔ تو پھر یہ احسان بولو، وہ جو فرمایا ہم نے تم پر احسان عظیم کیا ہے، اور بولو احسان عظیم نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ جہاں بھی دل چاہے گنبد خضرا سے تعلق جوڑنے کا تو بندہ براہ راست جوڑ سکتا ہے کہ نہیں؟ اب آگے بڑھیں، وقت ہو گیا، یہ آخری حدیث پاک، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو اس کی توفیق سے اس پر مزید بات کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث مبارکہ کا جو اب میں بتانے لگا ہوں، اس کے راوی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ سے مروی ہے، آپ نے کیا فرمایا کہ جب جمعرات کی رات آتی ہے اور جمعہ کا دن، یعنی جمعرات کے دن غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کے دن غروب آفتاب تک اللہ تبارک تعالیٰ نے نور سے، الفاظ پر غور کرنا، ملائکہ کو بنایا، سارے ملائکہ نور سے بنے ہیں نا، مگر فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، یہ میں حدیث پاک بتا رہا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا، بڑے خاص نور سے سارے ملائکہ کو تو بنایا ہی ہے، سجدے میں رہنے والے بھی ہیں، قیام میں رہنے والے بھی ہیں، رزق تقسیم کرنے والے بھی ہیں، اور جو فرشتہ ہے نور سے ہی بنا ہے، مگر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ملائکہ ایسے بھی بنائے ہیں جو خاص نور سے بنائے ہیں، سارے نور سے بنے ہیں، مگر ایک طبقہ ایسا بنایا جو خاص نور سے بنایا ہے، اور ان کا کام کیا ہے، وہ جمعرات کی رات، یعنی جمعہ کی رات، جو بولیں جو ہماری جمعرات کی، جو ہم اسے سمجھتے ہیں جمعرات کی رات ہے، یعنی جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن، جمعرات کے دن غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کے دن غروب آفتاب تک کا یہ 24 گھنٹے کا جو دورانیہ ہے، جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن، کیونکہ رات پہلے آ گئی تو یہ 24 گھنٹے میں رات بھی آ گئی، دن بھی آ گیا۔ اللہ پاک نے ایک طبقہ ملائکہ کا ایسا بنایا ہے خاص نور سے، جو سارے ہفتے زمین پر نہیں اترتے، ان کا کام ہی نہیں ہے زمین پر اترنا، بس جب جمعہ کی رات شروع ہوتی ہے، یعنی جمعرات کا غروب آفتاب، بس وہ زمین پر اتر جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور مجھ پر درود پڑھنے والوں کا درود لکھتے ہیں۔ اب وہ لکھتے کیسے ہیں؟ حدیث پاک میں ہے کہ جب وہ اترتے ہیں زمین پر تو ان کے پاس سونے کے قلم ہوتے ہیں، چاندی کی دوات اور نور کی تختیاں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ ذرا اندازہ تو کرو، اور یہ احسان عظیم نہیں تھے اور کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، رب نے کسی بھی نبی کے لیے ان کی امت کو درود کا حکم نہیں دیا، اور دیتا ہے فقط محمد مصطفیٰ واسطے۔ اور یہ احسان عظیم نہیں تو کیا ہے کہ درود تو پڑھے اور تیرے لیے خاص نور سے ملائکہ بنائے جائیں، انہیں نور سونے کے قلم دیے جائیں، چاندی کی دوات دی جائے اور نور کی تختیاں دی جائیں تیرا درود لکھنے کے واسطے۔ فرمایا وہ سونے کے قلم لے کر، نور کی تختیاں لے کر، چاندی کی دوات، وہ سونا اور چاندی کون سا ہے؟ وہ آخرت کے خزانے، وہ جنت میں جو عطا ہونے ہیں نا، ان خزانوں میں سے جو ایک اعلیٰ درجے کے خزانے ہیں، وہاں سے انہیں سونے کے قلم دیے جاتے ہیں،
چاندی کی اس خزانے میں سے چاندی کی دوات دی جاتی ہے اور نور کی تختیاں ہیں. فرمایا کہ پھر وہ اس زمین پر اترتے ہیں اور 24 گھنٹے اس زمین پر رہتے ہیں. جو بندہ جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود لکھتے لکھتے رہتے ہیں. اگلی گل بڑی خاص لکھ لیا. غلام جمعہ کی رات بھی جاگتا رہا, آپ پر درود بھیجتا رہا, صبح اٹھا صبح بھی درود بھیجتا رہا, سارا دن جمعہ کا درود پڑھتا رہا. وہ ملائکہ سونے کے قلم سے لکھتے رہے نور کی تختیوں پر. وہ کیسے لکھتے ہوں گے ذرا اس پر غور کرو, یہ وجدانی بات ہے. وہ کیسے لکھتے ہوں گے؟ فلاں کا بیٹا فلاں آقا پر درود بھیجتا ہے. وہ ذرا غور سے کرو, احسان عظیم نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر احسان عظیم کیا ہو سکتا ہے؟ درود آپ پڑھیں سونے کے قلم کے ساتھ نور کی تختی پر, آپ کے والد کا نام پہلے لکھا جائے. یا رسول اللہ, فلاں کا بیٹا فلاں آپ پر درود بھیجتا ہے, لکھ دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کے 2 ریکارڈ ہیں. ریکارڈ ہو گیا, تحریر فرما لیا. اب وہ 2 ریکارڈ ہیں. ملائکہ جب لوٹتے ہیں تو ایک ریکارڈ کو گنبد خضرا میں جمع کرا دیتے ہیں اور دوسرا اللہ کے عرش پر چلا جاتا ہے. فرمایا کہ وہ گنبد خضرا میں جمع ہو جاتا ہے آپ کی بارگاہ میں, اور یہ بندے کا درود جو ہے یہ پوشیدہ رہتا ہے. یہ کیا رہتا ہے؟ پوشیدہ رہتا ہے. روز محشر جب کوئی شے کام نہ آتی ہوگی, اور فرمایا اس وقت اس پوشیدہ درود کو ظاہر کیا جائے گا اور پھر اسے میزان پر رکھ دیا جائے گا تو اس سے بھاری کوئی شے نہ ہوگی. حدیث پاک کے اندر میں اسی کی وضاحت کر رہا ہوں آگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تھک تو نہیں گئے آپ؟ حضور کی بات ہو, حضور پر درود پڑھنے کی بات ہو, آپ کی عظمت کی بات ہو, میں یہاں بیٹھ کر یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو, جس لمحے حضور کا درود و سلام چلتا ہو, جس لمحے حضور کا تذکرہ ہوتا ہو, اس سے بڑھ کر کوئی لمحہ ہی نہیں. تو زندگی کا پتہ کوئی نہیں, کیوں نہ جی بھر بھر کر حضور کی باتیں کریں. تو فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور میرا ایک امتی جس کے اعمال میزان پر تل رہے ہوں گے, ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور گناہ بڑھ جائیں گے, اور نیکیاں ختم ہوگی گناہ بڑھتے چلے جائیں گے, اور وہ خوف زدہ پریشان حال افسردہ کھڑا ہوگا کہ آج سے مارا گیا. میں اتنے میں ایک ہستی تشریف فرما, ایک ہستی تشریف لائیں گی, اور یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں, اپنی جیب مبارک سے ایک رکا نکالیں گے اور اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں. جب نیکیوں کے, وہ پچھلی حدیث پاک یاد رکھیے گا, وہ جو 2 ریکارڈ ہوتے ہیں کہ نہیں پیش ہوتے ہیں, رکھ دیے جائیں گے. جیسے ہی رکھا جائے گا تو اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اسے جنت کی سند دے دی جائے گی. وہ اسے پا کر خوش ہوگا اور عرض کرے گا اس ہستی پاک سے کہ حضور آپ کون ہیں جنہوں نے آج مجھے ہلاکت سے بچا لیا. حدیث پاک میں آپ وہاں ٹھہریں گے نہیں, تشریف لے کے جا رہے ہوں گے, اور لے جاتے ہوئے فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا یہ رکا کیا ہے؟ یہ وہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتا تھا, آج اس کا صلہ دینے کا وقت آیا ہے, دیے جا رہا. وہ میں نے لکھ رکھا تھا, وہ کہاں تھا؟ وہ نور کی تختی تھی, بولو سونے کے قلم سے لکھا ہوا وہ درود تھا جو تو ہر جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن مجھ پر بھیجا کرتا تھا. آج تو چونکہ نیکیاں ختم ہو گئی اور گناہ بڑھ گئے,
بس پھر وہ درود رکھ دیا جائے گا اور وہ درود پھر ہر شے پر ہی باری ہو جائے گا۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک غلام کی نیکیاں تل رہی ہوں گی، درجنوں حدیث پاک ہے، ذرا دیکھو تو صحیح درود پاک کی فضیلت کیا ہے۔ تو اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، گناہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک حکم دیں گے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، جو فرشتے اس کو تول رہے ہوں گے وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ ختم ہو گئی۔ اللہ پاک حکم دیں گے اس کے درود والا رجسٹر کھول دو، درود والا کھاتا کھل جائے گا جڑا پڑھیا ہوئے دا۔ اس کا درود، فرشتہ ایک طرف درود رکھے گا، دوسری طرف وہ اس کے گناہ رکھے گا۔ کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ گناہ باقی ہوں گے، مگر تھوڑا سا ایک وقفہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں فرما دیں گے اور وہ درود والا درود رکھتا جائے گا، ادھر اس کو تھوڑا سا وقفہ اللہ تعالیٰ، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں، گناہ والے کو تھوڑا روک دیں گے کہ ذرا سلو ہو جا، رک جا، اور درود والا درود رکھتا جائے گا، لیکن گناہ ختم نہیں ہوں گے، پڑے ہوں گے پیچھے۔ تو فرمایا کہ جب وہ اس تیزی کے اندر جب وہ درود رکھتا ہوگا تو اس بندے کے گناہوں سے 20 درود زیادہ ہو جائیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کتنے درود زیادہ ہوئے؟ 20 درود زیادہ ہو گئے۔ ابھی گناہ والے سے پوچھیں گے، وہ عرض کرنے لگے گا باری تعالیٰ یہ گناہ ہے نہیں، حکم ہوگا بس اس کے گناہوں کا کھاتا بند کر دو، درود 20 زیادہ ہو گئے، بخش دیا اس کو۔ تو وہ جو گناہ، بولو، وہ جو گناہ تھے، فرمایا پھر اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نیکیوں میں بدل دے گا۔ اس درود کے وسیلے سے، اس درود کے صدقے سے وہ گناہ نہیں رہیں گے، نیکیوں میں بدل گے۔ بولو آسان عظیم، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا آنا اور ہمیں آپ کا امتی بنانا یہ آسان عظیم نہیں تھا؟ تو اللہ پاک سے دعا کریں، اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا لے، موت کی سختی سے بچا لے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں جیسی عبادات و تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے انعام یافتہ بندوں جیسی پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما، اپنے انعام یافتہ بندوں جیسی جن سے تو راضی ہے ان جیسی پاکیزہ، ان جیسا نفس، ان جیسا پاکیزہ دل عطا فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد کلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان تنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔